لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنت کا ایک خزانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہتر عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ، تمہارے درجات میں سب سے اونچا، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے عمدہ، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن کا مقابلہ کر کے ان کی گردن مارو اور وہ تمہاری گردن ماریں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان باتوں میں سے ہے جن کے ذریعے ہمیشہ اللہ کی مدد طلب کی جاتی ہے، خاص طور پر پریشانیوں کے آنے وقت۔ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایمان والو جب تم دشمن کی کسی جماعت سے مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور اس پر توکل کرنے پر سب سے زیادہ جو ذکر مشتمل ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، جس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی طاقت و قوت دینے والا ہے۔ انسان کی ساری حرکت اور قوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے حکم اور اسی کی مدد سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ سے بغیر کسی اور کی شرکت کی مدد طلب کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ کی مدد نہ ہو انسان ناتوان اور کمزور ہے۔ جب تک اللہ پورا اور زیادہ نہ کرے انسان ناقص اور ادھورا ہے۔ جب تک اللہ مالدار نہ بنائے انسان فقیر اور محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے انسان کی حرکت و قوت ہے۔ مومن کا لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کر رہا ہے، وہ پورے طور پر اللہ کے تابع ہے، اس کی ذات پر اسے پورا یقین ہے اور اپنے انجام کو تنہا اسی کے حوالہ کرنے والا ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تمہیں عرش کے نیچے کی ایک بات نہ بتاؤں جو جنت کا ایک خزانہ ہے؟ جب تم کہتے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت و قوت مگر اللہ کے ساتھ، تو اللہ عز و جل کہتا ہے میرا بندہ میرے تابع ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو میرے حوالہ کر دیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ دعا زیادہ پڑھنے کا حکم دیا ہے جو جنت کا ایک خزانہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ ایسا عظیم کلمہ ہے کہ اس سے خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، روئے زمین پر جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں۔ ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور طاقت و قوت صرف اللہ ہی سے ملتی ہے۔ یہ شیطان سے بچاؤ اور حفاظت ہے اور رحمان کی طرف سے ہدایت دینے والی، کافی ہونے والی اور محفوظ رکھنے والی ہے۔ چنانچہ حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے پھر وہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اس وقت اسے کہا جاتا ہے تم ہدایت دے دیے گئے، کفایت کیے گئے اور بچا لیے گئے۔ پھر شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں اور دوسرا شیطان کہتا ہے تمہارا زور اس شخص پر کیسے چل سکتا ہے جو ہدایت دے دیا گیا، کفایت کیا گیا اور بچا لیا گیا ہے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام سے میں نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اسی سے طاقت اور قوت ملتی ہے۔ لوگ عام طور پر ایک غلطی کرتے ہیں جس سے بچنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اس عظیم ذکر کو پڑھتے وقت اس طرح اس کو مختصر کر دیتے ہیں کہ اس کے معنی میں خلل پڑ جاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ لا حول اللہ کہہ دیتے ہیں جس کے معنی ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی کوئی قوت نہیں ہے، اعوذ باللہ، جبکہ وہ اس سے محفوظ اور پاک ہے اور وہی قوت اور غلبہ والا ہے۔
کچھ مسجد کے حوالے سے کچھ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ امام جب سلام پھیر لیتے ہیں دائیں طرف پھر بائیں طرف، اس کے بعد آپ اپنا دائیں طرف سلام پھیرا کریں اور بائیں طرف سلام پھیرا کریں، قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہوا کریں، درمیان میں فاصلہ مت رکھا کریں۔ جب بھی آپ فاصلہ رکھیں گے تو شیطان داخل ہو جاتا ہے اور نمازیوں کے درمیان میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر آپ کی نماز صحیح طرح آپ پڑھ نہیں پاتے، آپ کو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور دونوں بھائیوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ پھوٹ ڈال دے گا۔ اس بات کو ہمارے بھائی نہیں سمجھتے، اکثر بتایا جاتا ہے، صحیح حدیث میں ہے قدم سے قدم ملایا کریں اور صف کو درمیان سے شروع کیا کریں۔ اکثر لوگ دیکھا وہ دائیں سے یا بائیں سے شروع کرتے، درمیان سے شروع کیا کریں۔ موبائل کو بند رکھا کریں، کوشش کریں یاد سے، اور بھاگ کر مت آیا کریں جماعت کے لیے، آرام سے آئیں، جتنی باقی آپ کو نماز مل جائے وہ آپ پڑھ لیا کریں، کپڑے صاف رکھیں، خوشبو لگایا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ نیک اعمال پر ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اللہ کو زیادہ یاد کرنے والوں اور زیادہ یاد کرنے والیوں میں سے بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔